السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ظفر اقبال، اور آج ہم جس ویڈیو پلے کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے نارتھ کلچر ان انڈیا اینڈ پاکستان۔ تو ویڈیو بھائی کافی اچھی ہے بھائی سید مزمل کی۔ تو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ تو اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں رہنے والے ایک انسان ہیں اور یہاں پر بڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہے یا پھر پاکستان ہے، تو آپ نے بچپن سے ایک بات ضرور سنی ہوگی، اور وہ بات کیا ہے؟ خاندان کی عزت، خاندانی لوگ اور عزت دار لوگ۔ کیا ہے اس مینٹالٹی کے پیچھے؟ اسے کہتے ہیں آنر کلچرز، جہاں پر ایک فرد کی انفرادی چوائسز، اس کی آزادی، اس کی فریڈم، اس کے رائٹس، اس کی خواہشات سب بعد میں آتا ہے۔ پہلے آتی ہے خاندان کی عزت، خاندان کا امیج، ایک ٹرائب کی عزت، ایک ایتھنیسٹی کی عزت اور ایک قبیلے کی عزت۔ آپ نے ایگزسٹ ہی اس لیے کرنا ہے کہ آپ نے خاندان کا نام ڈبانا نہیں ہے۔ کوئی ایسی چوائس جو آپ اپنی مرضی سے چوز کرنا چاہ رہے ہوں، بے شک وہ آپ کے پارٹنر کو چوز کرنے کا رائٹ ہو، شادی کرنے کا رائٹ ہو، اس کے علاوہ اپنا پروفیشن چوز کرنے کا رائٹ ہو، تعلیم حاصل کرنے کا رائٹ ہو، کسی قسم کے کپڑے پہننے کا رائٹ ہو، وہ سب غیر ضروری ہے، اس پہ کوئی سٹریس نہیں ہے، بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے خاندان کی عزت کو اپ ہولڈ کرنا۔ آنر کلچرز میں رہ کر ہم نے یہ لیا ہے کہ ہم نے خواہشات کے گلے گھوٹے ہیں لوگوں کے۔ ایک خاتون جو اپنی مرضی سے ماڈل بننا چاہ رہی تھی، ریسنٹلی اس کو پنجاب کے ایک شہر میں مرڈر کیا اس کے بھائی نے، اور کہا ہے کہ میری غیرت یہ مجھے الاؤ نہیں کرتی کہ میں اس کو یہ کام کرنے دوں، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ سمجھایا پہلے لیکن نہیں مانی۔ کامنٹ سیکشن میں تمام پاکستانی مردوں نے اس کو واہ واہ شاباش دی ہوئی ہے، ہارٹس بنا رہے ہیں کہ بہت اچھا کیا آپ نے، اللہ آپ کی اس عمل کو قبول کرے، اور یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ تمہاری جگہ ہم ہوتے ہم بھی یہی کرتے ہیں، تمہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ یہ اتنی سکھ مینٹالٹی ہے کہ اس میں ایک انسان کی زندگی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک قبیلے کی اور ایک خاندان کی عزت کے سامنے۔ اور پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں دنیا کی 20% آنر کلنگز ہوتی ہیں، 1000 سے زیادہ آنر کلنگز۔ یہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں فیکٹ کوٹ کیا ہوا ہے۔ سو وی آر دا نمبر 1 کنٹری ان دا ورلڈ جو آنر کی بیس پہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، خواتین کو۔ اس کے علاوہ اس آنر کلچر نے ہمیشہ سے ہمیں یہ سکھایا کہ ایک پازیٹیو سوشل امیج مینٹین کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر اپنی کوئی ایسی خواہش یا ایسی ذاتی رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے فیملی کی انٹیگریٹی پہ سوال آ جاتا ہے، تو میں وہ کام نہیں کر سکتا، چاہے میں مرد ہوں یا پھر میں عورت ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو ان کلچرز کے اندر ہمیشہ سے ریپوٹیشن پہلے آتی ہے، یعنی کہ لوگوں کے نظر میں آپ کی کیا عزت ہے وہ سب سے اوپر آتا ہے۔ اندر سے آپ جتنے کھوکھلے، جتنے 2 نمبر ملاوٹیں کرنے والے، جھوٹ بولنے والے یا پھر حق مارنے والے انسان ہیں، آپ کو لگنا ایسا چاہیے کہ آپ سے پائس اور نیک انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے آپ کو ان معاشروں میں یہ لوگ کہتے ہیں، آسانی سے مل جائیں گے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، کہ ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، یہاں پہ ہر کوئی ملاوٹ کرتا ہے، دودھ میں صاف چیزیں نہیں ملتی، کہیں پہ چوری بہت زیادہ ہے۔ اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ویسٹ میں جائیں تو وہاں پر گورے جھوٹ ہی نہیں بولتے۔ یار کیا وجہ ہے اس کی؟ تو کسی بھی چیز کی وجہ جاننے کے لیے کازیلٹی ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ ڈیوڈ ہیوم جو فلاسفر تھے، انہوں نے کازیلٹی کی جو ڈیفینیشن دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کاز اور افیکٹ کا جو برج ہوتا ہے، اس کو بنانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز ٹروتھ ہے یا غلط ہے۔ اس کو لاجیکل پازیٹیوزم بھی کہتے ہیں، کہ کسی چیز کو ویریفائی کرنا ہو تو تھاٹ اس طرح سے کنسٹرکٹ کرو کہ پہلے کاز ڈھونڈو، پھر اس کا افیکٹ ڈھونڈو اور پھر بولو، اور وہ جو بولو گے وہ سچ ہوگا صرف، جس کا ویریفائبل ایویڈنس موجود ہے۔ تو کاز اینڈ افیکٹ آج ہم انالائز کرتے ہیں اس سارے فنومینا کا۔ تو کاز کیا ہے؟ کاز یہ ہے کہ آنر کلچرز کے اندر فرد کی جو اہمیت ہے وہ بالکل نہیں ہے، اس میں سوسائٹی کی امپورٹنس ہے، کیونکہ وہ معاشرے کو فرد کے اوپر رکھتا ہے۔ پہلے معاشرتی عزت آتی ہے، اس کے بعد انفرادیت آتی ہے آنر کلچرز کے اندر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ ذرا سی بات پہ قتل و غارت ہونا ان کلچرز میں بہت آسان ہے، کیونکہ وائلنس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ایک قبیلے کے فرد نے دوسرے قبیلے کے سردار کے خلاف یہ بات کر دی، بندوقیں لے کے باہر آ جاؤ، مار دو ساروں کو، یا پھر ایک قبیلے کے فرد نے دوسرے قبیلے میں شادی کر لی
یا ہندوستان میں جس طرح سے ہوتا ہے کہ لوور کاسٹ میں شادی کی کسی نے آگے قتل کر دیا، آنر کرائمز وہاں پر بھی ہیں، پاکستان میں بھی اسی طرح ہیں۔ خاندان سے باہر شادی کر لی، اگر آپ اپنے آپ کو ایک بڑی ریس سمجھتے ہیں، ہمارے پاکستان میں سید برادری کے اندر بھی یہ ہوتا ہے اور برادریوں میں بھی ہوتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو بہتر ریس سمجھتے ہیں تو لوور کاسٹ میں شادی نہیں کر سکتے آپ۔ پھر اگر آپ نے کر لی تو آپ نے خاندان کی عزت کو ٹھیس پہنچائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ساری انفرادیت بھاڑ میں گئی۔ وی ہیو دا رائٹ ٹو ٹیک یور لائف اوے فرام یو ایز ویل۔ تو اس میں آنر کلچر جو ہوتا ہے یہ سینسٹیو ٹو انسلٹس کلچر ہے، یعنی کہ ہماری غیرت پہ اگر آنچ آئی ہے تو ہم نے کسی کو مار بھی دینا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے یاد ہے آج سے کچھ سالوں پہلے میں نے ساؤتھ پنجاب میں ایک MP صاحب کی کیمپین دیکھی تھی، نام نہیں لوں گا، جن کی بیٹی جو تھی اس نے اپنی مرضی سے ایک سیکیورٹی گارڈ سے شادی کر لی۔ تو الیکشن سے پہلے اس MP کو لوگوں نے آ کر کہا کہ جب تک اپنی بیٹی کو قتل نہیں کرو گے تمہیں ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہماری برادری پہ آنچ آئی ہے۔ اور اس نے جا کے اپنے بیٹی کو بھی مارا اور اس کے خاوند کو بھی مارا، اس سیکیورٹی گارڈ کو، اور اس کے بعد لوگوں نے داد دی اس کو، اور وہ الیکشن جیت کے صوبائی اسمبلی تک پہنچا۔ یہ کلچر ہے یہاں پہ کہ انسلٹ اگر ہوئی ہے تو اپنی آنر کو ریڈیم کرنا ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں، پاکستان اے ہارڈ کنٹری، اینتھور لیون، اس میں یہی فنامنا کی بات بھی کرتا ہے ایک چیپٹر کے اندر کہ اس کلچر میں انہیرنٹ وائلنس آنر کے نام پہ بہت زیادہ ہے۔ تو ایسے کلچرز کے اندر ڈیموکریسی جو کہ انفرادیت کے اوپر جس کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، جس کی بیک بون ہی ایک فرد کی تکریم ہے، وہ آ ہی نہیں سکتی۔ آپ سارے انگلی اٹھاتے ہیں صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ یہ ڈیموکریسی نہیں آنے دے رہے، لیکن جو آپ لوگوں کے سوشل ایولز ہیں وہ کتنے ان ڈیموکریٹک ہیں، اس پہ کسی سوشل سائنٹسٹ کا، صحافی کا دھیان ہی نہیں ہے۔ کوئی بات کرتا ہے تو نام بتائیں مجھے اس کا۔ وہ نیچے نے کہا تھا نا کہ نو شیفرڈ اینڈ ون ہرڈ، everybody wants the same, everybody is the same, whoever feels different goes voluntarily into the mad house۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑا سا ہرڈ ہے اور ایک بڑا سا ریوڑ ہے جس کو چرانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ریوڑ ایک ہی جگہ پہ چلتا جا رہا ہے، اور ہر کسی کو ایک جیسا بننا ہے، کوئی مختلف نہیں بننا چاہتا، ہر کسی کو اسی آنر کلچر کو اپہولڈ کرنا ہے جس میں وہ زندہ ہے۔ اور جو انسان بھی اس ریوڑ کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کو یہ سارا ریوڑ اٹھا کے نا ایک پاگل خانے میں پھینک آئیں گے، گوز والنٹیرلی انٹو اے میڈ ہاؤس۔ تو یہی بات ہے کہ اس آنر کلچر کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ آپ سے مانگتا کیا ہے، یہ آپ سے یہ مانگتا ہے کہ جو سوسائٹی کی عزت کی ڈیفینیشن ہے، جو معاشرے کی ڈیفینیشن ہے عزت دار شخص کی، اس کے آگے گھٹنے ٹیک کے ہتھیار ڈال کے اس پہ ایمان لے کر آؤ۔ تم اپنی کوئی چوائس نہیں کر سکتے۔ معاشرے میں عزت دار ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہاری بیٹی، ٹھیک ہے، نوکری نہیں کر سکتی، اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتی، ریلیشن شپ کسی بھی قسم کا نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تمہارا جو بیٹا ہے اس نے بھی ہر وہ کام کرنا ہے جو کہ تمہاری آنر کو انٹیکٹ رکھے، ادروائز تمہارے خاندان کی عزت پہ آنچ آ جائے گی، تو وہ بھی لوور کاسٹ میں شادی نہیں کرے گا۔ تو اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوتا ہے؟ آپ پہ اور مجھ پہ، افراد پہ، فرد پہ۔ ہم نے ان چیزوں کو اہمیت دی ہوئی ہے جن کی کوئی ایگزسٹنس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ ایک عزت کیا ہے؟ ایک میٹا فزیکل آئیڈیا ہے۔ کیا آپ عزت کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا کسی فرد کے خاندانی ہونے کا کوئی بیرومیٹر ہے، کوئی بینچ مارک ہے کہ ہم ناپ سکیں کہ یہ شخص اتنا خاندانی ہے، یہ خاندانی نہیں ہے، اس کی اتنی عزت ہے، اس کی نہیں ہے؟ میٹا فزیکل کانسیپٹس ہیں، یہ وہ عقائد ہیں جن کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اور صرف آپ کے بیمار ذہنیت والے دماغوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ جس کی بیس پہ آپ ٹرائبل وائلنس، خواتین کے خلاف وائلنس اور شادی شدہ لوگوں کو جا کے قتل و غارت کرنا۔ میں نے 1000 دفعہ یہ کیسز ٹی وی پہ رپورٹ کیے ہیں کہ پسند کی شادی کے اوپر کیسز کیے تو کچہری کے اندر آ کے گھر والوں نے جج کے سامنے آ کے مارا لڑکی لڑکے دونوں کو، اور بعد میں کہا گرفتار کر لو ہمیں، لیکن آنر کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں پہ انسان کی زندگی کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے اس گھٹیا غیرت کے سامنے، جو کہ صرف میرے نزدیک بے غیرتی ہے۔ ایک اور فنامنا یہ ہے کہ آنر کلچرز کے اندر ہمیشہ سے جو عزت کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ میسکولائن ڈیفینیشن ہوتی ہے، اس میں پدر شاہی کا فلیور ایڈ کرتے ہیں،
اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں عزت دار مرد کون سا ہے جس کی عورت اس کے سامنے آواز نہیں اٹھاتی؟ عزت دار مرد کون سا ہے جو ایک حکم دے اور عورت بھاگ کے گھر کے اندر گھس جائے؟ عزت دار مرد کون سا ہے جس کی بہنیں باہر نہیں نکل سکتی چار دیواری سے؟ عزت دار مرد کون سا ہے جس کی بہن نوکری نہیں کر سکتی؟ عزت دار مرد کون سا ہے جو ایک حکم دے دے اور پورا خاندان اس حکم کی تعمیل میں لگ جائے اور اس کو کوئی یہ پوچھنے والا نہ ہو کہ ہماری زندگی کے فیصلے کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ یہ میسکولائن آنر جو ہے یہ ڈیفائن کرتی ہے آنر کلچرز کے اندر تمام چیزوں کو، جس کی وجہ سے ہر خاندان کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اور آپ کو حکومت میں ڈیموکریسی چاہیے۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں دنیا کی سب سے زیادہ کنسیگوینیس میرجز ہیں، یعنی کہ خاندان کے اندر شادیاں کرنا، اس سے کنشپ گروپس پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے خاندان 60 70 لوگوں کے، جو کہ تمام فیصلے ان کے ایک بندہ بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر گھر میں مارشل لاز ہیں۔ یہاں پہ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لا آپ کو نہیں چاہیے؟ کون کنڈیم کرے گا مارشل لاز کو؟ اسی لیے یہ قوم ناچتی ہے مارشل لاز کے اوپر، اور ابھی ایک شخص نے آئین توڑا اس کے اوپر بھی ناچ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آئین کس طرح سے ایک فرد کے رائٹس اور اس کی حیثیت کی بات کرتا ہے۔ آپ کو تو صرف خاندان کی عزت چاہیے، فرد کی عزت نہیں چاہیے آپ کو۔ تو اسی لیے ان معاشروں کے اندر ہر گھر میں مارشل لا لگا ہوتا ہے، جہاں ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے اور باقی ساری اس کی بکریاں ہوتی ہیں، جہاں آواز لگاتا ہے وہاں پر چل پڑتی ہیں۔ یووال نوآ ہراری کی کتاب ہے سیپینز، اس میں وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ایگریکلچرل ریولوشن یعنی کہ زرعی انقلاب کے ٹائم پہ جب جانوروں کو گھروں میں بند کرنا تھا، ڈومیسٹیکیٹ کرنا تھا ہل چلانے کے لیے، تو سب سے بڑا راستہ جو انسانوں نے اختیار کیا وہ کیا کیا؟ سب سے پہلے اس جانور کی سیکشوالٹی پہ اٹیک کرو۔ اس کی وجہ کہ اس کے اندر اگر فریڈم کی انرجیز باقی ہوں گی، ارج باقی ہوگی اپنا پارٹنر جو ہے نا اس کو سیکھ کرنے کی، تو پھر وہ گھر میں کام نہیں کر سکتا، پھر وہ ہمارا حکم نہیں مان سکتا، کیونکہ وہ ایک فری اٹانومی بن جاتی ہے نا اس کی، اپنی مرضی سے وہ چلے گا، اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ کام کرے گا، آپ کی بات نہیں سنے گا۔ تو اسی طرح سے ان کلچرز نے سب سے بڑا اٹیک کس بات پہ کرنا ہوتا ہے؟ خواتین کی چوائس آف سیکنگ اے پارٹنر کے اوپر۔ اس کی وجہ کہ اگر ان کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا ہے تو ان کو ایز این اے سیکشول آرگنزم کے طور پہ ٹریٹ کرو۔ نو وومن کین ایکسپریس ہر سیلف سیکشولی ایٹ آل، بیکاز اف شی ڈز دیٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو 2 نمبر ہے۔ لیکن مرد جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے پھریں، مورالٹی ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی بالکل بھی۔ ایک آرگیومنٹ یہاں بڑے فخریہ انداز میں سیاسی لیڈران اور مذہبی لیڈران، گھروں میں بڑے بڑے جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں جو سب کو بتا رہے ہوتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، وہ کرتے ہیں۔ وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ڈائیورس ریشو بہت کم ہے مغرب سے، مغرب کا تو خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں پر اسی لیے ڈائیورس ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کو تھپڑ مارتے ہیں، اس کی ٹانگ توڑتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں، یا پھر اس کے پیسے چھین لیتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، وائلنس پریکٹس کرتے ہیں، تو ان کے پاس اتنا حق ہے ایز فری انڈیویجولز کہ وہ خاندان کی عزت کا سوچنے نہیں بیٹھ جاتے اس کے بعد میں کہ اگلے 20 سال تک میں بچے بھی پیدا کروں، اپریس بھی ہوں اور جا نہ سکوں، چھوڑ نہ سکوں اس فرد کو۔ کیوں؟ کہ کہیں خاندان کی عزت پہ سوال نہ ہو جائے کہ ان کی بیٹی کو تو طلاق ہو چکی ہے۔ تو طلاق کا جو کالا دھبا ہے وہ اگر اس کے دامن پہ لگ گیا تو وہ تو معاشرے کا حصہ رہ ہی نہیں سکتی، پورے خاندان کی عزت تباہ ہو گئی اس کے بعد۔ تو اسی لیے طلاق نہیں دینی اور بیٹھ کے ظلم سہنا ہے خاموشی سے، روبوٹ بن کے۔ ماریں بھی کھانی ہیں، چپیڑیں بھی کھانی ہیں، منہ پہ ایسڈ پھینک دو، بے شک بچے چھین لو اس سے، ڈائیورس نہیں دے سکتی وہ۔ تو اس طرح سے ہم نے اپنا ڈائیورس ریشو کو نیچے مینٹین کیا ہوا ہے، اور مغرب کا معاشی اور خاندانی نظام دونوں ہی گھٹیا ہیں۔ خاندانی نظام بھی تباہ ہو چکا ہے ان کا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے پارٹنر کو چھوڑنے کا حق رکھتے ہیں، اور آپ سارے کے سارے غلام ہیں۔ آپ کے لوور ڈائیورس ریشو کا سیکرٹ کیا ہے؟ سلیوری ٹو دی آنر کلچر۔ کیوں خاتون یہاں پر فیصلہ نہیں کر سکتی اپریس ہونے کے باوجود ڈائیورس کا؟ کیونکہ آنر خراب ہو جائے گی خاندان کی، اس آنر نے جکڑا ہوا ہے اس کو، اور اسی آنر کے ہاتھوں ساری زندگی برباد کر لیتی ہے اپنی، لیکن اپنے حق کے لیے آواز نہیں بلند کر سکتی۔ یہ دیا ہے آنر کلچر نے آپ کو۔ آنر کلچر میں رہنے والے لوگوں کی نیشنل تھنکنگ اور انٹرنیشنل تھنکنگ بھی سیم ہی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کسی سے بھیک مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم IMF کے بغیر نہیں چل سکتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس مغرب کو دن رات گالیاں نکالتے ہیں، انہی کے موبائل فون، انہی کی ویب سائٹس پہ اکاؤنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے پیسوں سے ملک چلا رہے ہیں، انہی کے قرضے کھا رہے ہیں، یہ انہیں سمجھ نہیں آتا۔ وہ بس یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، ہمارا امیج اچھا رہنا چاہیے، اور جو انسان، جو صحافی، جو کرٹک
جو بھی انٹلیکچوئل، کوئی انسان جو اٹھ کے اپنے ملک کو صحیح کرنے کے لیے اس میں غلطیاں نکالے گا، اس پہ غداری کے ٹھپے لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ملک کا امیج خراب کیا سچ بول کے. تو آنر کا سب سے بڑا دشمن سچ ہوتا ہے. آنر کلچر میں رہنے والے لوگ انٹرنیشنلی ایک عالمی سوچ بھی آنر کی بیس پہ بناتے ہیں. نہ انہیں سائنس میں انٹرسٹ، نہ کلچر میں انٹرسٹ، نہ آرٹ میں انٹرسٹ، نہ اکانومی میں انٹرسٹ، نہ خواتین کی ایمانسپیشن میں انٹرسٹ. انہیں صرف ایک انٹرسٹ ہے، ہمارا امیج بہتر ہونا چاہیے اور کچھ بھی نہیں. امیج مینٹالٹی پیدا ہوتی ہے اس سے. اب آپ کہیں گے کہ ہمیشہ کی طرح تم نے غلطیاں بہت نکال دیں لیکن حل کوئی نہیں دیا. تو سلوشن اس کا یہ ہے کہ آنر کلچر کو چینج کرو ڈگنیٹی کلچر کے اندر. اب آپ پوچھیں گے ڈگنیٹی کلچر کیا ہوتا ہے؟ ڈگنیٹی کلچر یہ ہوتا ہے کہ ڈگنیٹی کلچر کے اندر معاشرے کی اہمیت کم اور فرد کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. فرد کی تکریم، انڈیویجویلٹی اوپر آتی ہے، سوسائٹی نیچے آتی ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی ڈگنیٹی کے لیے فیصلے کرتا ہے. اس کے پاس اپنے فیصلے کرنے کا حق ہے خاندان کی عزت کا سوچے بغیر. ایک خاندان اس کو اپنی عزت غیرت کے نام پہ اس کے رائٹس نہیں چھین سکتا. وہ اپنی فری چوائسز، چاہے وہ اپنے پارٹنر کو چوز کرنے کی چوائس ہو، شادی کرنے کی چوائس ہو، یا کوئی بھی طرز زندگی اختیار کرنے کی چوائس ہو، وہ خاندان کی عزت کی تلوار کے نیچے، اس خوف کے نیچے زندہ نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں ڈگنیٹی کلچر. اور جہاں جہاں ڈگنیٹی کلچر آیا ہے، جہاں پر کنشپ گروپس ختم ہوئے ہیں، انفرادیت پروان چڑھی ہے، جس طرح مغربی معاشرے میں رینیسانس کی تحریک کے بعد ہوئی، وہاں جمہوریت پنپنا شروع ہوئی ہے. جمہوریت ایک ایسا کانسیپٹ نہیں ہے جو آپ نے باہر سے کاپی پیسٹ کر کے یہاں پہ چھاپ دینا ہے. اس کے لیے سوشل آرڈر کو تبدیل کرنا ہوگا. اگر یہاں پر ایک فرد کو اپنے رائٹس کی پرواہ نہیں ہے، خاندان کی عزت کی پرواہ پہلے ہے، تو ان معاشروں میں ڈیموکریسی نہیں آ سکتی. تو ڈگنیٹی کلچر یہ ہوتا ہے کہ ہیومنزم اور انڈیویجول رائٹس کی جو بات ہوتی ہے، یعنی کہ میرے حقوق کیا ہیں، وہ خاندان کی عزت سے بڑی بات ہے. کیونکہ ان کلچرز میں ایک انڈیویجول کی چوائس کی عزت ہوتی ہے. معاشرہ اس بندے کی عزت کرتا ہے، اس خاتون کی عزت کرتا ہے جس نے اپنی چوائس فریلی کی ہو، نہ کہ اس چیز کی کہ کسی نے ہماری برادری کا ناک کٹوا دی، یا پھر ہمارے بہت بڑی ماسٹر ریس کو بدنام کروا دیا، یا پھر کوئی ماڈل بن گئی، میک اپ آرٹسٹ بن گئی، میوزیشین بن گئی، تو مار دو جا کے اس کو، کیونکہ اس نے ایک ڈس آنر دی ہے ہمارے خاندان کو. یہ سارے الز اور یہ گھٹیا پن نہیں ہوتا وہاں پہ. تو سلوشن یہ ہے کہ جب تک آنر کلچر کو ڈگنیٹی کلچر میں کنورٹ نہیں کریں گے، انڈیویجول رائٹس پروان نہیں چڑھیں گے، ڈیموکریسی نہیں آ سکتی. آپ کو کانسٹیٹیوشن کی بھی سمجھ نہیں آ سکتی. کانسٹیٹیوشن بھی انفرادی حق کی بات کرتا ہے کہ ہر شخص کے پاس حق ہے اپنی آواز بلند کرنے کا، انفرادی حیثیت میں احتجاج کرنے کا. اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ فریلی ایگزسٹ کر سکے. اپنے بلیفس اس کے سیکنڈری ہیں، سب سے پہلے ہیومنزم ہے. ایز اے فرد اس کی جو عزت ہے وہ پہلے آتی ہے ریاست کے لیے. تو ان معاشروں میں اسی لیے کانسٹیٹیوشن توڑنا بھی بڑا آسان ہے، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انفرادی اہمیت کیا ہے اس چیز کی. تو جب تک یہ گھٹیا آنر کلچر جس نے صدیوں سے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، جس نے ہمارے گھروں میں غلاموں سے غلام پیدا کروائے ہیں، جس نے لیڈرز کریٹ نہیں کیے، جس نے آزاد سوچنے والے پیدا نہیں کیے، انٹلیکچوئل آرٹسٹ پیدا نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ وہ معاشرتی غلام ہیں. وہ صرف اور صرف اپنی زندگی معاشرے سے ویلیڈیشن لینے کے لیے گزارتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی فری تھاٹ کو پرسو نہیں کر سکتے. ان کلچرز نے ایسی سٹیزنریاں دی ہیں ہمیں جو کسی کام کی نہیں ہیں انٹرنیشنلی. تو اگر آپ نے جدید دور میں سروائیو کرنا ہے، ایز اے قوم آگے بڑھنا ہے، تو سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آنر کلچر کی گھٹیا پن سے جان چھڑائیں، ان زنجیروں کو توڑیں. اور ان زنجیروں کے خوف میں رہنے والا کوئی بھی شخص کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا. تھینک یو. ہاں جی گائز، تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھی کافی اچھی تھی بھائی سید مزمل کی. پہلے آپ کو بھائی بتایا تھا کیونکہ آج کا ان کا بھائی جو ٹاپک ہے نا، وہ کافی ہمارا جو کلچر ہے نا بھائی اس سے ملتا جلتا تو بالکل ہے. ملتے جلتے والی بات نہیں ہے ہی ہے بھائی. مطلب کہ جو انہوں نے باتیں کی، جو وہ کلیئر کر رہے تھے، مطلب ایک چیز بتا رہے تھے، اسی کلچر سے ہمارا بھی بھائی تعلق ہے. مطلب کہ یہاں پر پنجاب والی سائڈ میں نا زیادہ تو بول لیں تو بھائی پورے پاکستان میں ہی ایسا ہے. کچھ ہوں گے شہر مطلب کہ جو سٹی میں زیادہ لوگ رہتے ہیں،
ان کا کچھ ہوگا ایسا کہ وہ اپنی پسند کی کوئی شادی کر لیں، یا وہ بھی مشکل ہے، اب اتنا آسان نہیں ہے۔ انڈیا میں بھی شاید ہوتا ہوگا، مجھے اتنا بیسٹ پتہ نہیں، آپ بتا دینا ضرور کہ۔ اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو پسند کی شادی یا ریلیشن کسی سے رکھنا، یہ چیزیں بھائی ہمارے ہاں تو ہوتی نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ ہے کہ کوئی لک چھپ کر ہو جائے تو اس کا پتہ نہیں، ہاں بھائی لک چھپ کر اگر کسی سے بات ہو جائے تو پتہ نہیں، لیکن یہ جو پسند کی شادی وادی ہے نا، وہ ہمارے یہاں نہیں بھائی بالکل بھی ہوتی، بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ تو اسی لیے آج بھائی مزمل نے ہمیں جو باتیں کی، ہمیں تو اس چیز کا پہلے بھی بھائی پتہ ہے، ہماری آنکھیں پہلے سے اس چیز کو لے کر کھلی ہوئی ہیں۔ تو لوور کاسٹ جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں، تو لوور کاسٹ ایسے کہ بھائی آپ ایک خاندان سے اچھے سے ہیں، مطلب کہ کھاتے پیتے گھر سے ہیں، اور ایک غریب ہے، مطلب کہ کچھ یہاں پر کاسٹ ہیں جیسا کہ وہ ان میں آپ شادی نہیں کر سکتے بھائی۔ جو سید ہیں، جو کہ بھائی سید مزمل ہیں، ان کی ذات یہ ہے، مطلب کہ یہ اپنی ذات سے بعد شادی نہیں کر سکتے، اور بھی کافی ایسے ہیں جو اپنی ذات سے بھائی باہر کر ہی نہیں سکتے، شادی کر سکتے ہیں، مطلب کہ یہ ہے کہ کوئی لک چھپ کر جیسا کہ میں نے بتایا، لیکن یہ ہے کہ اجازت نہیں اس چیز کی ان کو بھائی کہ یہ لوور کاسٹ میں اپنی شادی کریں یا ایسا کچھ بھی کریں، یہ چیز ہے بھائی۔ پاکستان کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی گئی تھی، لیکن کچھ اب پاکستان چینج ہو گیا، بہت ہی ماڈرن ہو گیا، نہ تو اسلامی اصول فالو کرتے ہیں، نہ جو یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے چودھری اپنے گھر میں، اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ وہ آج سے ایک پچھلا دور یا پچھلا زمانہ تھا تب یہ باتیں ہوتی تھی، اب کوئی بھی نہیں، اب جو بھی شخص ہے، جو بھی لڑکا لڑکی، وہ اپنی من پسند کی شادی کرتے ہیں۔ ہاں کچھ اب ولیج میں چلے جائیں تو کچھ ہوگا، لیکن ولیج بہت اب ماڈرن ہو گئے اور اس بات پر کوئی عمل نہیں کرتا، سب اپنی مرضی سے ہی شادی وغیرہ کرتے ہیں۔ اور لڑکیاں اب دیکھا جائے تو ہر شعبے میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، لڑکوں کی نسبت ہر شعبے میں لڑکیاں کام زیادہ کرتی ہیں، چاہے جو بھی ہو۔ ادھر آپ کس دفتر میں چلے جائیں، سب سے پہلے آپ کو لڑکی نظر آئے گی کام کرتی ہوگی۔ تو اب یہ بہت چینج ہو چکا ہے، اور جو ہوتے ہیں یہ واقعی ایک آدھا ہو جاتا ہے کہ غیرت کے بنیاد پر لڑکی کو قتل کر دیا، یا ایسے واقعے ہوتے ہیں، آل آف ورلڈ میں ہوتے ہیں، یہ تو نہیں پاکستان اور انڈیا میں ہوتے ہیں، آپ فارنر میں بھی چلے جائیں ادھر بھی ایسے ایک آدھا واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ کام اب بہت سٹاپ ہو چکا ہے ادھر پاکستان میں۔ ادھر یورپ امریکہ میں تو یہ چیزیں بہت کم ہے، بلکہ ہیں ہی نہیں، ادھر ہے صحیح، لیکن اب جو ہے نا وہ جس طرح پہلے جو دور تھا نا، تھوڑا اس تقریباً کوئی 25-30 سال پہلے اگر دیکھیں یا 20 سال پہلے، تو اس وقت یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ عام تھیں کہ کوئی مطلب جو ہے نا وہ ایک خاندان سے باہر رشتہ نہ کرنا، پسند کی شادی جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سا ہوتی تھی، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے نا وہ اب تھوڑا سینیریو جو ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے۔ تو اس میں اسلامی اصولوں کا بات کریں تو اسلامی اصولوں کے لحاظ سے بھی یہ چیزیں کوئی غلط نہیں ہیں، اس میں بھی اسلام میں بھی جو ہے نا وہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ لڑکی سے پوچھ کے جو ہے نا وہ فیصلہ کریں، اگر لڑکی اس کے اوپر ایگری نہیں ہے تو آپ جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا ادھر اب جو ہے نا وہ تھوڑا سا کافی معاملہ جو ہے نا وہ چینج ہو، لیکن ابھی بھی بیک ورڈ جو گاؤں ہے نا ادھر یہ چیزیں ابھی بھی بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں کہ جس طرح جو ہے نا وہ ایک لڑکی جو ہے نا وہ کھل کے باہر جو ہے نا وہ نہیں آ سکتی، یا کھل کے جو ہے نا وہ اپنا کام نہیں کر سکتی، یا اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا وہ ریزن ہے، جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ ابھی یہ عید کے اوپر جو ہے نا وہ ایک لڑکی کو جو ہے نا وہ غیرت کے نام پہ اوپر قتل کر دیا۔ اس طرح کے بہت سے کیس آتے ہیں جس میں آپ پچھلے دنوں دیکھ لیں کہ قندیل بلوچ تھی، وہ ایکٹر تھی، یا وہ بھی اسی طرح جو ہے نا وہ ایک ماڈل آپ کہہ لیں، تو اس کے ساتھ بھی ایسے سین ہوا تھا، اس کے بھائی نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا تھا۔ تو یہ کبھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں۔ تو اب دیکھ لیں، آپ ہر چیز اوپن ہے، اب اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، آپ تھوڑی ٹک ٹاک چلا کے دیکھیں، اس میں آپ کو جو ہے نا وہ دھڑا دھڑ اس طرح کی جو ہے نا وہ بھائی بہنوں کے ساتھ بنا رہے ہیں، سب کچھ اوپن ہے۔ اب لوگ جو ہے نا وہ چینج ہو چکے ہیں، ہاں آہستہ آہستہ چینج ہو رہے ہیں، پہلے تو بھائی تھا، لیکن اب یہ ہے کہ جو مطلب گاؤں سائڈ ہے نا ادھر ایسی چیزیں ہیں، لیکن اوپنلی یہ جو سٹی وغیرہ یہاں پر اب کافی مال اوپن ہو گیا، مطلب کہ چینج ہو رہا ہے تھوڑا سا نا، وہ واقعی بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ تھوڑا جو اپنی کاسٹ ہے نا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے نا وہ تھوڑا جو ہے نا وہ سٹیپ لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے،
وہ اس وقت ہی جاتے ہیں جب تھوڑا بہت کو پسند ناپسند کا مسئلہ آ جائے، یا آج کل جو ہے نا وہ ذات پات میں بھی اسی طرح کے سین ہے کہ کوئی کسی کی آپس میں تو بنتی نہیں ہے، لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہاں ذلیل ہونے کے وہ باہر تھوڑا سا نکل جاتے ہیں۔ تو لوور کاسٹیں ہیں تھوڑی بہت 5-6 ایسی کاسٹ ہیں وہ تھوڑی لو میں آ جاتی ہیں، وہ بھی آخر انسان ہی ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ تو باقی جو ہے نا وہ اب اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بالکل بھائی، تو امید کرتے ہیں کہ گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔